دوسری طرف بیٹے کی محبت. یاد رکھو محبتیں ڈیوائڈ نہیں ہوتی، محبت سالڈ ہے، محبت میں ڈویژن نہیں ہے، محبت تقسیم نہیں ہوتی. رب کی محبت وہ رب کی محبت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ رب کی محبت میں بیٹا بھی پارٹنر بن جائے اور دوسرا اور کوئی پارٹنر بن جائے. فرشتوں نے کہا کہ اچھا ذرا ان کو دیکھیں ان کا کیا حال ہے. فرشتوں نے جب یہ نظارہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے، ہاتھ میں چھری لی اور اپنے نور نظر اور عین بصر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دادا، جن کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، جن کی پشت میں نور محمدی اپنا جلوہ دکھا رہا تھا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی. آپ نے کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ جائے، رگ کٹ جائے، مگر گردن نہیں کٹی، رگ نہیں کٹ سکی. حضرت ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین اس چھری کو کیا ہو گیا؟ میں گردن کاٹتا ہوں مگر یہ چھری کاٹتی نہیں. آواز آئی کہ اے ابراہیم میری مشیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسماعیل کی گردن کٹے، بلکہ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تمہارے دل کی وہ رگ کٹ جائے جس میں حضرت اسماعیل کی محبت ہے، اور وہ رگ کٹ چکی ہے. میرے مقابلے میں تم میرے خلیل ہو، صرف تمہارے دل میں میری محبت ہے. دیکھا آپ نے بیٹے کو بھی قربان کر دیا. پھر فرشتوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بیٹے کی بات تھی، اگر اپنی جان کا معاملہ آ جائے تو پھر آدمی میرے دوستو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب زنجیروں میں جکڑ کر کے اور آگ میں پھینکا اس ظالم نے، نمرود نے حضرت ابراہیم، تو حضرت جبریل امین حاضر اور عرض کیا اے ابراہیم حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ فَأَمَّ إِلَيْكَ فَلَا، اے جبریل تم مجھ سے ضرورت کی بات کرتے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تو جبریل امین نے کیا عرض کیا؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ سل ربک، اپنے رب سے سوال کر لیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے جبریل تم سوال کی بات کر رہے ہو؟ اللہ فرمایا کہ فحسبی سوالی وعلمہ بحالی، فرمایا کہ جو کچھ میں سوال کر رہا ہوں میرے رب کو معلوم ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں عرض یہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ رب کریم کی یاد میں صرف کر دیا، سب کچھ لٹا دیا. یہ رب کی یاد ایسی پیاری ہے، مگر اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنے رب سے کانٹیکٹ رکھے، اپنے رب سے تعلق رکھے. یہ تعلق جتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا خدا کی یاد میں لذت بڑھتی چلی جائے گی، خدا کی یاد میں ذوق بڑھتا چلا جائے گا. الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ذکر پاک کا سلسلہ سب سے پہلے میں نے کولمبو میں شروع کیا 19
1963 میں، اور کولمبو کے بعد پھر یہ سلسلہ موریشس میں منتقل ہوا، اور موریشس میں کئی سینچریز 300 سے زیادہ یہ ویکلی حلقہ ذکر جب میں موریشس میں تھا تو وہاں منایا گیا، اور اب آپ کو سن کر خوشی ہوگی، اور میں چاہتا بھی یہی کہ نٹال کی دنیا میں، ڈربن کی دنیا میں کچھ کام ہو۔ یاد رکھو، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ دین کو چلتے پھرتے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مخلص اور سنسیئر لوگ ملیں کہ جن کے ساتھ ہم اس خدا کی زمین کو اللہ اللہ کی یاد سے ہم بھر دیں، اور اللہ اللہ کا ذکر ہو۔ میرے دوستو، اس منڈے کو سنی رضوی اکیڈمی موریشس میں 796 ویکلی حلقے ذکر مکمل ہوا۔ 796، اور یہ 11ویں شریف جو ہوئی موریشس میں، یہ 159 منتھلی 11ویں شریف تھی۔ اللہ، میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ اعداد و شمار میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم اپنے کام کے سلسلے میں ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کی تلاش میں ہم نہیں رہتے، ہم تو میرے دوستو ایک آدمی تلاش میں ہے، ایسا آدمی ہمیں مل جائے جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنا تن من دھن سب دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، ایسے آدمیوں کو تلاش کر لو تو بڑی بات ہے۔ پچھلے سال آپ کو معلوم ہے کہ خانقاہ قادریہ رضویہ کا فاؤنڈیشن اسٹور موریشس میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ہی وہاں منتھلی 11ویں شریف اور ویکلی حلقہ ذکر کا آغاز کر دیا گیا۔ چنانچہ آج مینیل خانقاہ قادریہ رضویہ میں 34 ویکلی حلقہ ذکر آج ہو رہا ہے، اور 8ویں 11ویں شریف وہاں ہو چکی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس پہاڑی پر اور اس سینٹر میں ایجوکیشنل، پروپیگیشنل، روحانی، دینی، تدریسی اور ملک اور قوم کے لیے بہت سے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مختصر سی گفتگو تھی اور بیک گراؤنڈ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج میں آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ اس پہاڑی پر حاضر ہو کر اور جامع مسجد گرے اسٹریٹ میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں، پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ 1403 ہجری کا ہم استقبال کر رہے ہیں، اور اس سال 1404 1404 ہجری کو ہم نے خوش آمدید کہا، اور آج یہ خدا کا شکر ہے کہ دسمبر کی پہلی تاریخ آج ہوئی، اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے 1983 کا آخری مہینہ بھی رخصت ہو رہا ہے۔ ہم ان ایام میں
اور ان دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر رات اور ہر آنے والا دن ہمارے عادات اور شمار میں اس طرح آئے کہ یہ بندہ فلاں رات کو اس نے اپنے رب کو یاد کیا تھا اور فلاں دن یہ رب کی بارگاہ میں جھکا تھا. میرے دوستو، زندگی ایک قیمتی دولت ہے، اس کو ضائع مت کرو. زندگی انمول موتی ہے، اس کو ضائع مت کرو. جو ٹائم گزر رہا ہے کوشش کرو کہ یہ ٹائم تمہارے لیے پرائز لیس ویلتھ اور پرائز لیس دولت بن جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ سنو، میرے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ ذکر پاک کیا ہے. فرمایا کہ اے طریقت کی راہ میں چلنے والے اور اے شریعت کی راہوں سے گزرنے والے، تجھے علم کی ضرورت ہے. اور فرمایا علم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ علم بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دولت دل کی گہرائیوں میں، دل کے کنویں میں یہ دولت رہتی ہے. تو اگر اس دولت کو اوپر لانا ہے تو فرماتے ہیں کہ ذکر پاک کا لوہا، ذکر پاک کے لوہے سے اس دولت کو تم اوپر لاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم بھی دے، عمل بھی دے، اور پھر تمہارے دل میں اللہ کی یاد اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ہو. اصل میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ فیلڈ میں ہیں اور آن ڈیوٹی ذکر اور فکر اور وعظ اور تقریر تو میں 1968 سے ساؤتھ افریقہ میں کر رہا ہوں. لیکن اس وقت میرے دوستو ذکر اور فکر اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اس مزدور کی طرح جو مزدوری کے لیے فیلڈ میں کھڑا ہوتا ہے، ہم قادری رضوی فیلڈ میں ہم کھڑے ہیں اور ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ٹیم کی ضرورت ہے، ورکرز کی ضرورت ہے. اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، آپ جو کچھ کر سکتے ہو، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ یہ جو 3 روزہ ابھی پروگرام باقی ہے، اور میں ان دوستوں کے لیے دعا گو ہوں کہ الحمدللہ دوستوں کی شرکت ہوئی، دوست یہاں آئے، اور آپ کی آمد میرے لیے باعث صد مسرت ہے کہ آج پہلی نشست ہے، اور عرس پاک اعلیٰ حضرت کی پہلی نشست میں، پہلی میٹنگ میں آپ لوگوں نے شرکت کی، اور کل دوسری ہوگی، اور اس کے بعد تیسری، اور اس کے بعد فائنل چوتھی. تو ان مجلسوں میں آپ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں آئیے اور کنوینسنگ کیجیے، لوگوں کو انوائٹ کیجیے، آئیے. میرے دوستو خالی زبانی بات کرنے کا وقت نہ پہلے تھا نہ اب ہے. اب تو عملاً کچھ کر، ان ایکٹیو کوئی کام کیجیے، کچھ پتا چلے کہ ہمیں اپنے مسلک سے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تعلق ہے. یہ مختصر سا معروضہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. عرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی